Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم عليا مظهر العجائب تجد هون لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي العربي القرشي البدري المكي لطيف حامي سيد البهي السراج المزيل قوقب الدر صاحب الوقار والسكينة المدفون بعرض المدينة العبد المعدد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين نبي القاسم وعلى صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والاسمة الفاطمية والحلم الحسنية والسجاة الحسينية والعباد السجادية والناصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتاب مبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات سورہ حمد تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر شہید النساء مرحوم بنت چلو مرحوم عباس حسین مرحوم ابن محمد مرحوم کی روح کو نثار. حاضرین گرامی قدر بزرگان ملت دوستان ایمان، جیسا کہ میں نے اپنا جو ٹاپک قرار دیا، اپنا موضوع سرنامہ سخن قرار دیا، یہ آواز دے رہا ہے خدا، ایک میسج دے رہا ہے ہم بندوں کے لیے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انس اور جنس کو پیدا ہی نہیں کیا سوائے اپنی عبادت کی. یعنی اللہ کا مقصد ہے کہ آپ عبادت کریں. اللہ سوچ یہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ آپ عبادت کریں. اور بڑھ کے آگے بات کی جائے تو اللہ نے صرف انسانوں کو نہیں، صرف جناتوں کو نہیں، بلکہ اور تمام مخلوقات تھے جن کو پیدا کیا. تو اور بھی دیگر شے ہیں جن کو اللہ نے اس کائنات میں بھیجا، انہیں بنایا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. اب تو آگے آ جائے تاکہ پیچھے آنے والے اپنی جگہ لے لیں گے. تو اللہ نے صرف انسانوں کو نہیں بلکہ اور بھی مخلوقات کو پیدا کیا، جانوروں کو بھی بنایا. تو انسانوں کو کیا کہا؟ اشرف المخلوقات. ہم نے اشرف المخلوقات بنایا. اشرف المخلوقات کیوں بنایا وہ سن لیجیے. اشرف المخلوقات، اشرف المخلوقات کسے کہتے ہیں؟ یعنی تمام مخلوقوں میں سے سب سے افضل اور سب سے بہترین مخلوق آپ ہیں، اس لیے کہا اشرف المخلوقات. اب ہماری کامیابی کیا ہوتی ہے؟ ایک ایسے شخص ملے اور نے کے بعد ہم سے کہنے لگے مولانا صاحب آج کل میری لائف بہت اچھی چل رہی ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا جس نوکری کی تلاش میں تھے وہ نوکری مل گئی، جس جاب کی تلاش میں تھے وہ جاب لگ گئی.
صبح جاتا ہوں جاب پہ اور اس کے بعد شام میں آتا ہوں, کھاتا ہوں, سو جاتا ہوں, پھر صبح وہی ناشتہ کیا, کھایا, گئے اور آئے, پھر کھایا پیا, سو گئے. تو بہت اچھی لائف گزر رہی ہے. میں نے کہا ایک جملہ سنو, اگر اللہ کو صرف آپ کو کھلا کے سلانا ہوتا تو جانوروں پہ روک دیتا, انسان نہ بناتا. کیا کہنے, واہ واہ واہ. جانور بھی وہی کرتا ہے, صرف کھاتا ہے اور سوتا ہے. اگر صرف کھلا کے سلانا ہوتا تو اللہ جانوروں پہ روک دیتا, انسانوں کو نہ بناتا. انسانوں کو بنایا یعنی اس کا مقصد کچھ اور ہے, آپ سے کچھ اور چاہتا ہے. جانور کی فطرت کیا ہے, انسان کی فطرت کیا ہے, انسان سے کیا چاہتا ہے. جانور کیا کرتا ہے, وہ نہیں دیکھتا کہ کس کا کھیت ہے, وہ چڑھ جاتا ہے. ہم نہیں دیکھتے کس کا کھیت ہے, میرے کہاں سے کاٹ دے رہے ہیں. تو ہم میں اور جانور میں فرق کیا رہ گیا. تو اللہ کیا کہہ رہا, اشرف المخلوقات یعنی سب سے بہترین مخلوقات ہیں, سب سے اچھے آپ ہیں. تو آپ کو الگ ہونا چاہیے, جانوروں جیسا نہیں ہونا چاہیے. جانور بھی کھاتا پیتا ہے, سو جاتا ہے, تو آپ بھی کھاتے پیتے ہیں, سو جاتے ہیں. جانور بھی نہیں دیکھتا ہے کہ حرام کھا رہا ہوں کہ حلال کھا رہا ہوں, دوسرے کا کھیت ہے کہ اپنا کھیت ہے, کیا کھا رہا ہوں مجھے کچھ نہیں پتا. آج کا معاشرہ بھی یہی ہو چکا ہے, کہاں سے آ رہا ہے کچھ پتا نہیں, بس مل رہا ہے, کھائے جا رہے ہیں. بس پیسہ آ رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, حرام ہے کہ حلال ہے, بس کھائے جا رہے ہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے, آپ اشرف المخلوقات ہے, یعنی آپ کو الگ ہو کے دکھانا ہے. اسی لیے آپ نے سنا ہی ہوگا کہ انسان وہ ہے چاہے تو جانور سے بدتر بن جائے اور چاہے تو فرشتوں سے افضل بن جائے. چاہے تو فرشتوں سے افضل بن جائے. لوگوں نے پوچھا فرشتوں سے افضل کیسے بن سکتا ہے, کہا اس لیے کیونکہ فرشتوں کے اندر خواہش نہیں ہوتی, انسان کے اندر خواہش ہوتی ہے. ہمیں یہ چیز چاہیے, ہمیں وہ چیز, تمام چیزوں کی خواہش. فرشتوں کے اندر خواہش نہیں ہے. اگر انسان اپنی خواہش کو دبا لے تو فرشتوں سے افضل بن جاتا ہے, اور اگر انسان بدتر بن جائے تو جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اور اللہ کیا کہہ رہا, اشرف المخلوقات بنایا ہے, آپ کو سب سے بہترین بنایا ہے. اب اللہ کیا چاہتا ہے آپ سے, قرآن مجید میں صاف صاف کہہ رہا ہے, ہم آپ سے کیا مانگتے ہیں, ہم آپ سے عبادت مانگ رہے ہیں, ہمیں عبادت دو. اب عبادت مانگ رہا ہے, کیوں, کیونکہ اس کا مقصد ہے. آئیے اسی کائنات پہ, اس طرح سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی, آپ کی مثال دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. اس کائنات میں آپ کیا کرتے ہیں, ایک چھوٹا سا درخت لا کے اگر لگاتے ہیں تو اس سے امید رکھتے ہیں, اس کے اندر ایک مقصد رکھتے ہیں, اس سے فائدہ سوچتے ہیں کہ آج ہم نے یہ درخت لگایا ہے تو کل چل کے یہ بڑا ہوگا. اور بڑا ہونے کے بعد مثلا اگر آپ نے آم کا درخت لگایا ہے تو دماغ میں یہی ہوگا کہ ہمیں آم دے گا, یعنی فائدہ پہلے سوچ لیتے ہیں لگانے سے پہلے. ابھی درخت لے کے آئے, لگایا نہیں, سوچ لیا کہ آم دے گا تب چل کے اسے لگائیں گے. ابھی آپ نے لگایا نہیں, پہلے ہی سوچ لیا ہمارا مقصد یہ ہے, ہم اسے اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ کل بڑا ہو کے یہ مجھے پھل دے گا, اس لیے میں لگا رہا ہوں. آپ لگائے, لگانے کے بعد انصاف سے بتائے, لگانے کے بعد اب وہ اگر پانی مانگے گا تو آپ ڈیلی اس میں پانی دیں گے, اگر وہ دوا مانگے گا تو دوا بھی دیں گے. یعنی کس لیے دے رہے ہیں, آپ سے اگر پوچھے بھائی اتنی زحمت کیوں اٹھا رہے ہیں, ڈیلی پانی ڈال رہے ہیں, دوا کی ضرورت ہو رہی ہے, دوا مارکیٹ سے لا کے لا رہے ہیں, آخر کیوں کر رہے ہیں, تو کہیں گے ہمارا مقصد یہ ہے کہ جب یہ بڑا ہو جائے تو پھل دے گا. آم کا درخت ہے تو آم دے گا, جس شے کا درخت ہو, جس چیز کا درخت ہو, وہ چیز ہمیں چاہیے. ہمارے ذہن میں وہی مقصد چھپا ہوا ہے, وہی فائدہ چھپا ہوا ہے, اس لیے ہم نے لگایا ہے. جب تک جو چاہیے وہ میں دیتا رہوں گا, بس بڑا ہو جائے مجھے پھل دے دے. اب اللہ نے آپ کو پیدا کیا, اللہ نے آپ کو کائنات میں بھیجا, بھیجنے کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے, میں تمہیں بھیج رہا ہوں لیکن مجھے عبادت چاہیے. کب عبادت چاہیے, اللہ مجھے بتا تو کب عبادت مانگے گا. کہا جب مرد 15 سال کی ہو جائے, عورت 9 سال کی ہو جائے, جب وہ بالغ ہو جائے تب عبادت چاہیے, اس سے پہلے نہیں چاہیے. آپ نے سوچا کیا درخت جب بڑا ہو جائے تب پھل چاہیے, اللہ نے سوچا جب انسان بڑا ہو جائے تب پھل چاہیے, تب مقصد چاہیے. اللہ فوراً نہیں مانگ رہا ہے, کہا جب بالغ ہو جاؤ گے
तब इबादत देना। अब बच्चों का क्या होता है, हमें भेज दिया, अब दवाई की जरूरत हुई, खाने की जरूरत हुई, अल्लाह आपको रिस्क देता है ना, लेकिन किसी के जरिए से देता है। अल्लाह कह रहा है सुनो हम तुम्हें रिस्क पहुंचाते हैं, सुनो अगर तुम्हें खिलौने की जरूरत हुई तो हम तुम्हारे वालिदैन के जरिए खिलौना तक पहुंचा देते हैं। अगर तुम्हें दवाइयों की जरूरत हुई तुम्हारे वालिदैन के जरिए से दवाइयां पहुंचा देते हैं। अब आप कहेंगे लफ्ज़ वालिदैन आ गया, अरे जिसके वालिदैन नहीं होते अल्लाह उन तक भी रिस्क पहुंचा देता है, उन्हें भी जो जरूरत होती है अल्लाह उन तक भी पहुंचा देता है। लेकिन अभी कुछ मांग नहीं रहा है, क्या रहा है, जब बालिग हो जाना तब मुझे इबादत देना, उससे पहले तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। अल्लाह कह रहा है मैं रिस्क भी दूंगा, मैं खाना भी दूंगा, कपड़ा भी दूंगा, खिलौना भी दूंगा, दवाइयां भी दूंगा, सारी चीजें दूंगा। लेकिन जब तुम बालिग हो जाना, जब तुम बड़े हो जाना तब मुझे इबादत दे देना। अब इंसाफ से बताए, आपने जो दरख्त लगाया था बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद वो फल न दे तो आप क्या करेंगे? हम तो सोच के ही यही लगाए थे कि ये आम देगा, ये फल देगा, अब फल नहीं दे रहा है तो क्या करेंगे? आप कहेंगे हमने सोचा था फल नहीं दे रहा तो इसे काट के डस्टबिन में डाल देंगे, इसे कूड़ेदान में फेंक देंगे, उसके बाद दूसरा कुछ लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मकसद हासिल नहीं हुआ, हमें जो फायदा चाहिए था वो फायदा नहीं मिला। हम सोच ये रहे थे कि ये आम दे, ये फल दे, नहीं दे रहा है, इसलिए काट के हम इसे डस्टबिन में डाल दे रहे हैं, इसे फौरन कूड़ेदान में डाल दे रहे हैं। अब इंसाफ से बताए, अगर आप बालिग हो जाएं, बड़े हो जाएं, अल्लाह कह रहा है अब मुझे इबादत दो, आप इबादत न करो तो अल्लाह क्या कहेगा? आपने कायनात में क्या किया? आपने उठा के डस्टबिन में डाल दिया, कूड़ेदान में डाल दिया। अल्लाह कहेगा आओ तो सही, हम भी डस्टबिन बना के रखे हैं, हम भी कूड़ेदान बना के रखे हैं, आओ। जब मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ तो मैं भी तुम्हें अपने डस्टबिन में डालूंगा, मैं भी तुम्हें अपने कूड़ेदान में डालूंगा। और याद रखिएगा अल्लाह के डस्टबिन का नाम जहन्नम कहलाता है। जब मकसद पूरा नहीं हुआ, मैंने फायदा सोचा था कि तुम इबादत करोगे, इबादत नहीं कर रहे हो तो मैं भी अपने कूड़ेदान में तुम्हें फेंक दूंगा, अपने डस्टबिन में तुम्हें डाल दूंगा। क्यों? इसी जमाने में देख लीजिए, आपका बेटा जिससे आप सोच रहे हो कि ये नेक हो, अच्छा काम करे, लेकिन आपका बेटा गलत रास्तों पे निकल जाए, वांटेड क्रिमिनल हो जाए, या चोर हो जाए, डाकू हो जाए, आप क्या करेंगे? 2 दिन, 4 दिन, 2 महीने, 10 महीने, 1 साल समझाएंगे अपने बेटे को कि सही रास्ते पे आ जा, सही काम कर, चोरी न कर, डाका न डाल। जब नहीं सही होगा तो क्या करेंगे? कहेंगे कि हमारे घर से तू निकल जा। जब डेली डेली पुलिस घर पे आएगी रोजाना तो आप भी अपने बेटे को घर से निकाल देंगे कि तू मेरे घर से निकल जा, आज से मैं तेरा बाप नहीं, तू मेरा बेटा नहीं, आज से कोई रिश्ता नहीं। निकाल दिया। क्यों निकाल दिया भाई? आपका खून है, आप इससे बहुत मोहब्बत करते थे, आपका बेटा था, क्यों निकाल दिया? का इसलिए निकाल दिया क्योंकि मैं सोचता था कि मेरा बेटा लायकदार बने, मेरा बेटा नेक बने, मेरा बेटा अच्छा बने, लेकिन मेरा बेटा अच्छा नहीं बना। बस यही सोचिए, जब आप पहुंचेंगे, पहुंचने के बाद अल्लाह से कहेंगे अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह कहेगा मैं सोच रहा था तू इबादत गुजार बन, मैं सोच रहा था तू अच्छा बन, मैं सोच रहा था तू नेक बन, लेकिन तूने न कोई अच्छा काम किया, न कोई इबादत की, मैं कैसे कह दूं कि तू मेरा बंदा है? अल्लाह भी कहेगा मैं तुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन जब तू नहीं सुन रहा तो आज से सुन ले, मैं तेरा खुदा नहीं, तू मेरा बंदा नहीं। अल्लाह भी कह सकता है ना, इसी कायनात में हम ये जुमला कहते हैं कि आज से तू मेरे बेटा नहीं। जब अल्लाह खुद कह दे तू मेरा बंदा नहीं तो किसके दर पे जाओगे? किससे फरियाद लेके जाओगे? किससे कहोगे मुझे जन्नत में दाखिल कर दे? और याद रखिएगा अल्लाह आपसे बहुत मोहब्बत करता है, अशरफुल मखलूकात से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। एक वाक़या से पेश कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि आपसे अल्लाह कितना मोहब्बत करता है। वाक़या सुने, जनाब सुलेमान नबी अल्लाह है, एक मर्तबा वो टहलने के लिए सहरा में गए, अपने वजीर से कहा कि चलो हम लोग सहरा में टहलने के लिए चलते हैं। निकले वजीर के साथ, अपने पीए के साथ, समझाना तो आसान हो गया है, अपने पीए के साथ चले और चलने के बाद दरिया में पहुंचे, कश्ती आई, कश्ती पे सवार हुए जनाब सुलेमान नबी अल्लाह।
اور کشتی میں چلنے کے بعد اکثر یہ ہوتا اور آنند لے رہے تھے اور ٹہل رہے تھے، اور ٹہلتے ٹہلتے اتنے میں کیا ہوا، جس انگوٹھی سے جناب سلیمان نبی اللہ حکومت کرتے تھے وہ انگوٹھی پانی میں گر گئی، وہ انگوٹھی پانی میں گر گئی۔ پانی میں گرنا تھا، اب جناب سلیمان نبی اللہ جس سے حکومت کر رہے ہیں وہی چیز نہیں ہے، اب جنات کو بلا رہے ہیں، پرند کو بلا رہے ہیں۔ اپنے جوانوں کے لیے جملہ کہہ دوں، وہ انگوٹھی نہیں تھی بلکہ وائی فائی کا ایک کنیکشن تھا جو ڈسکنیکٹ ہو چکا تھا۔ اب جناب سلیمان نبی اللہ بلا رہے ہیں کہ پرند ادھر آؤ، چرند ادھر آؤ، جنات ادھر آؤ، ایک ہی آواز آ رہی ہے، پلیز سم ٹائم، اس روم کی سبھی سیوائیں بند کر دی گئی ہے، تھوڑی دیر کے بعد سمپرک کریں۔ اب کیا کریں نبی اللہ پریشان ہے، ہم تو بار بار بلا رہے ہیں، کوئی آ نہیں رہا ہے۔ اتنے میں کشتی بھور میں پھنس گئی۔ اب کشتی کا بھور میں پھنسنا تھا، مدد کے لیے بھی پکار رہے ہیں، کوئی نہیں آ رہا کیونکہ انگوٹھی ہے نہیں جس کے ذریعے سے کوئی مدد کے لیے آئے۔ اب جناب سلیمان نبی اللہ پریشان ہیں، اب پریشانی میں سوچ رہے ہم نے کون سی غلطی کی تھی، کیا کیا تھا جس کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑا۔ جناب سلیمان نبی اللہ نے سوچا کہ میں ابھی دریا میں آنے سے پہلے میں نے دیکھا کہ ایک کالی سی عورت گزر رہی تھی، ایک کالی سی لڑکی گزر رہی تھی۔ تو جناب سلیمان نبی اللہ نے کہا تھا اے اللہ کون ہے جو اس کالی لڑکی سے شادی کرے گا۔ دیکھنے کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ کون ہے جو اس کالی لڑکی سے شادی کرے گا۔ وہ ذہن میں آ گیا میں نے یہی کام کیا تھا۔ اب اس کے بعد جناب سلیمان نبی اللہ گریہ کرنے لگے اور گریہ کرنے کے بعد دعا کر رہے ہیں، اے بار الہ تو محبوب محمود ہے تجھے محمد کا واسطہ، تو اعلیٰ ہے تجھے علی کا واسطہ، تو فاطر السماوات والارض ہے تجھے فاطمہ کا واسطہ، تو قدیم الاحسان ہے تجھے حسن کا واسطہ۔ ایسے ایک ایک وسیلے دیتے رہے اور وسیلے سے جب دعا قبول ہوئی تو اس بھور سے کشتی کنارے لگی۔ نکلنے کے بعد جناب سلیمان نبی اللہ اترے، اترنے کے بعد اب کیا کرے، پیاسے ہیں بھوکے ہیں، کیا دیکھا کہ ایک مچھوارا ہے مچھلی مار رہا ہے، اپنے اس کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا اے مچھوارے مجھے پیاس لگی ہے پانی پلا دے، مجھے بھوک لگی ہے کھانا کھلا دے۔ اب مچھوارا بھی اکڑ کے کہتا ہے پانی سامنے ہے پی لیجئے، گھر پہ چل کے کھانا کھا لیجئے۔ کہا ٹھیک ہے تمہارا بہت شکریہ۔ پانی میں جناب سلیمان نبی اللہ نے پی لیا، کہا کھانا کھلا دو۔ تو مچھوارا کہتا چلیے گھر پہ، لیکن آج میں جب گھر سے نکل رہا تھا مچھلی مارنے کے لیے تو میں نے ایک منت مانی ہے، میں نے ایک منت مانی ہے۔ کہا کون سی منت مانی ہے؟ کہا جب گھر سے نکل رہا تھا تو میں نے منت یہ مانی کہ میں اپنے گھر پہ تبھی مہمان لے کے جاؤں گا جب تک کوئی میرے بیٹی سے شادی نہ کر لے۔ کہا منت مان کے نکلا ہوں، جب تک میری بیٹی سے کوئی شادی نہیں کر لیتا تب تک میں مہمان نہیں بناؤں گا کسی کو۔ سلیمان نبی اللہ نے کہا یہ کون سی بات تھی، چلو یہ تو اچھی بات ہے، ساتھ میں کھانا بھی ہے، ساتھ میں شادی بھی ہے، لڑکی بھی ہے، چلو ٹھیک ہم تیار، نکاح کر لیں گے۔ لے کے چلا، چلنے کے بعد مچھوارا کہا چلیے گھر پہ آیا۔ آنے کے بعد کہا بیٹی اللہ نے بہت ہی خوبصورت انسان بھیجا ہے رشتے کے لیے، ایک کام کرو دسترخوان لگاؤ، میں جاتا ہوں اور مچھلی مار کے لاتا ہوں تاکہ دسترخوان پہ لگایا جائے، عقد کا ماحول ہوگا، خوشی کا ماحول ہوگا، میں مچھلی مار کے لاتا ہوں۔ مچھوارا پھر سے گیا مچھلی مارنے کے لیے۔ اب جب مچھلی مارنے کے لیے گیا تو مچھوارا کہتا ہے ایسی مچھلی میں نے ماری جو ابھی تک میں نے کبھی ویسی مچھلی ماری ہی نہ تھی، اتنی بڑی اتنی خوبصورت اتنی اچھی مچھلی میں نے آج تک ماری ہی نہ تھی، پہلی مرتبہ وہ مچھلی میری جال میں آئی۔ لے کے آیا اور لانے کے بعد گھر پہ رکھا، کہا بیٹی اسے کاٹو اور کاٹنے کے بعد دسترخوان پہ لگاؤ۔ اب جیسے ہی بیٹی نے کاٹا، جیسے ہی کاٹنا تھا اسی مچھلی کے پیٹ سے جناب سلیمان نبی اللہ کی وہ انگوٹھی زمین پر گری، زمین پہ انگوٹھی گرنا تھا، جناب سلیمان کے کانوں تک آواز آئی، جناب سلیمان نبی اللہ سمجھ گئے یہ میری ہی انگوٹھی کی آواز ہے، فوراً دوڑ کے گئے، دوڑ کے جانا تھا، انگوٹھی اٹھانا تھا، اتنے میں کیا دیکھا یہ تو وہی لڑکی ہے
جس کو میں نے کہا تھا کون ہے جو اس کالی لڑکی سے شادی کرے گا، میں تو خود اس کے گھر میں آ گیا، میں خود رشتہ لے کے آ گیا، میں خود نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب اتنا کہنا تھا، جناب سلیمان نبی اللہ نے انگوٹھی پہنی، انگوٹھی نہیں پہنی، وائی فائی کا کنیکشن کنیکٹ ہوا، اتنے میں جنات بھی آنے لگے، پرند بھی آنے لگے۔ اے سلیمان نبی اللہ کیا حکم ہے، اے نبی اللہ کیا حکم ہے، اتنا دیکھنا تھا۔ جناب سلیمان نبی اللہ سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں گرنے کے بعد ایک ہی جملہ کہا، اے اللہ مجھے پتا ہے کہ تو نبیوں سے زیادہ اشرف المخلوقات سے محبت کرتا ہے۔ کیا کہنے نبیوں سے زیادہ اپنے اشرف المخلوقات سے محبت کرتا ہے۔ میں نے تیرے ایک اشرف المخلوقات سے ایک جملہ کہہ دیا تو مجھے یہ دن دیکھنا پڑ گیا۔ مجھے معلوم ہے تو اپنے انبیاء سے زیادہ، نبیوں سے زیادہ اپنے اشرف المخلوقات سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ سے اللہ کتنی محبت کرتا ہے، لیکن آپ کتنی محبت کرتے ہیں وہ ذرا غور کریں۔ آپ کس لمحے کس وقت اللہ کو پکارتے ہیں، آپ اللہ سے غافل رہتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ ایک مثال دے دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک مالک تھا، نیچے ایک مزدور کام کر رہا تھا، تو مالک نے سوچا مزدور کو بلانے کے لیے آواز دیا، مزدور سے آواز دے رہا ہے لیکن مزدور سن نہیں رہا ہے۔ اب بلائے تو کیسے بلائے، تو مالک نے سوچا جیب سے 10 کا نوٹ نکالا، نکالنے کے بعد مزدور کے سامنے پھینک دیا۔ کہا نوٹ دیکھ کے تو دیکھے گا ہی اوپر کون بلا رہا ہے۔ نوٹ 10 کا گرا، دیکھنے کے بعد اٹھایا، اٹھانے کے بعد جیب میں رکھ لیا۔ یہ نہیں دیکھا کہاں سے آیا، کس نے پھینکا، کہاں سے گرا۔ ہمارا بھی حال وہی ہے، کہیں سے بھی پیسہ آئے اٹھا کے رکھ لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھا کس نے دیا، کہاں سے آیا۔ پھر اس کے بعد وہ مالک سوچتا ہو سکتا ہے نوٹ چھوٹا تھا، 10 کا نوٹ تھا، اس وجہ سے اس مزدور نے مجھے نہ دیکھا ہو۔ اب 20 کی نوٹ نکالتا ہوں، اس سے بڑی نوٹ نکالی، نکالنے کے بعد زمین پہ پھینک دیا۔ مزدور نے دیکھا 20 کی نوٹ، پھر اٹھایا، پھر جیب میں رکھ لیا۔ اب بھی نہیں دیکھ رہا ہے کون پھینک رہا ہے، کہاں سے پیسہ آ رہا ہے۔ اب مالک سوچ رہا ہے بلاؤں تو کیسے بلاؤں، آواز دے رہا ہوں تب بھی نہیں سن رہا ہے، پیسہ پھینک رہا، اٹھا کے جیب میں رکھ لے رہا ہے، دیکھ بھی نہیں رہا ہے۔ کہا ہو سکتا ہے 20 کی نوٹ بھی چھوٹی ہو، 50 کی نوٹ نکالتا ہوں، اس سے بڑی نوٹ نکالا، نکالنے کے بعد مزدور کے سامنے پھینک دیا نیچے۔ وہ اوپر ہے، مزدور نیچے کام کر رہا ہے۔ 50 کی نوٹ پھینکا، وہ بھی دیکھا، اٹھا کے جیب میں رکھ لیا، نہیں دیکھا کون ہے۔ کہا ابھی بھی نہیں دیکھا۔ کہا آخری کام کرتا ہوں، 100 کا نوٹ پھینک کے دیکھتا ہوں۔ 100 کی نوٹ نکالی، اس نے مزدور کے سامنے پھینکی۔ مزدور نے دیکھا 100 کا نوٹ، اٹھایا، جیب میں رکھ لیا۔ اب مالک بڑا وہ ہوا کہ بھائی کیسا مزدور ہے، دیکھ ہی نہیں رہا ہے کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، بس اٹھا رہا ہے، جیب میں رکھ لے رہا ہے۔ اس کے بعد مالک نے کام کیا، ایک پتھر اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس کے سر پہ مار دیا۔ اب مزدور کے سر پہ مارنا تھا، مزدور نے فوراً اوپر دیکھ لیا کون ہے جس نے مجھے مارا۔ یہی حال ہمارا بھی ہے، اللہ رزق دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ جیسے ہی کوئی مصیبت بھیجتا ہے فوراً کہتے ہیں اللہ۔ وہی حال ہمارا ہے، جب تک رزق دیتا رہتا ہے، خوشی دیتا رہتا ہے، ہم اللہ کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں کہاں سے یہ خوشی کون دے رہا ہے، یہ رزق کون دے رہا ہے۔ جیسے ہی اللہ کوئی مصیبت ہمارے یہاں بھیجتا ہے فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اللہ یاد آنے لگتا ہے، فوراً اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، اللہ ٹھیک کرتے ہیں۔ تو یہی حال ہمارا ہے جو حال اس مزدور کا تھا۔ کہ پتھر آیا، فوراً اوپر دیکھا کون ہے۔ یہ حال ہمارا، اللہ ساری چیزیں دیتا رہتا ہے لیکن ہم غافل رہتے ہیں اللہ سے کہ کون دے رہا ہے، ہم مہو رہتے ہیں اپنے میں۔ جیسے ہی پتھر آیا فوراً دیکھ لیتے ہیں۔ وقت نہیں ہے میں کچھ اور زیادہ عرض کروں، اس لیے میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں کہ ہم غافل رہتے ہیں اللہ سے، ہم نہیں سوچتے۔ ابھی تک اصل میں ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ درجہ 2 کی کتاب میں آپ نے پڑھا ہی ہوگا، ایک بچہ تھا جس نے پہچانا تھا، جب کہا تھا کہ جاؤ اپنے اپنے گھروں میں ایسی جگہ ذبح کرنا پرندے کو جہاں پہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ سب نے تو ذبح کیا لیکن ایک بچے نے ذبح نہیں کیا تھا۔ وقت نہیں ہے کہ میں پورا واقعہ پڑھوں۔ کہا کہ میں جہاں جاتا تھا وہاں مجھے اللہ دیکھتا رہتا تھا، اس لیے میں نے پرندہ نہیں ذبح کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے وہ اللہ کو پہچانتا تھا،
باقی بچے صرف اللہ کو جانتے تھے. واہ. جاننا الگ ہے, پہچاننا الگ ہے. ہم بھی اللہ کو صرف جانتے ہیں, پہچانتے نہیں ہیں. اللہ کو پہچاننا مقصد ہے. اللہ کہتے کسے ہیں؟ چور جب چوری کرتا ہے رات کے اندھیرے میں کرتا ہے, پوچھا جائے رات کے اندھیرے میں کیوں چوری کرتے ہو, کہے گا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اگر اس کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ کوئی دیکھنے والا ہے تو وہ چوری نہیں کرے گا. ہم غیبت کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, دوسرے کی برائی کرتے ہیں, یہ سوچ کے کہ وہ تو نہیں سنتا ہے جس کی برائی ہو رہی ہے. اگر یہ ذہن میں آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو غیبت بھی نہیں ہوگی, برائی بھی نہیں ہوگی, گالی بھی نہیں ہوگی, ساری چیزیں اسی میں ہیں. کیونکہ اللہ کو ہم نے صرف جانا ہے, پہچانا نہیں ہے. جس دن سے اللہ کو پہچاننا شروع کر دیا اس دن سے غلطیاں نہیں کریں گے, اس دن سے برائیاں ختم ہو جائے گی. وقت نہیں ہے. اب پہچانا کس نے ہے وہ میں دکھاتا ہوں. پہچانا ہمارے اہل بیت نے ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ امام حسین کا گلا کٹنے کے بعد بھی امام حسین کے نیزے پہ قرآن پڑھا. اگر پوچھا جائے قرآن کے بجائے کچھ اور کہہ دیتے کہ میں کامیاب ہو گیا, یزید ناکام ہو گیا, چاہے تو کہہ دیتے تھے, بولنے کا موقع مل چکا تھا, نیزے پہ سر آ چکا تھا, کچھ بھی کہہ سکتے تھے. آخر یہ قرآن کیوں پڑھا؟ کچھ اور کہہ دیتے, اپنی تعریف کر لیتے, یہ یزید کی برائی کر لیتے, لیکن قرآن کیوں پڑھا؟ وہ اس لیے کیونکہ وہ بتانا چاہتے تھے کہ سنو, ہم کائنات میں اپنی پہچان کروانے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ اللہ کو پہچانوانے کے لیے آئے ہیں. اپنی پہچان کے لیے نہیں, اللہ کو پہچانوانے کے لیے. اہل بیت نے ہر موقع پہ بہت سے ایسی جگہ ہے جہاں پہ اللہ نے اللہ کو پہچانوایا, جہاں پہ اہل بیت نے اللہ کو پہچانوایا ہے. صرف اشارہ کر دیتا ہوں, اگر وہ سورج پلٹا کے گلیوں میں ٹہلتا رہ جائے تو سمجھ جاؤ اپنی پہچان کروا رہا ہے. اگر سورج پلٹا کے سجدے میں سر رکھ دے تو سمجھ جاؤ اللہ کو پہچانوا رہا ہے. بہت سے ایسے مواقع ذات ایسے ہیں جہاں پہ انہوں نے اللہ کو پہچانوایا ہے. ایک وہ جہاں پہ امام حسین چاہتے تو اپنی پہچان کروا سکتے تھے, لیکن قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ اللہ کو آپ بیدار ہیں, آپ لوگ صرف اشارہ کر دے رہا ہوں کہ اللہ کو پہچانوا رہے ہیں. اگر وہ سورج پلٹا کے گلیوں میں ٹہلتا رہ جائے تو سمجھ جاؤ اپنی پہچان کروا رہا ہے. اگر سورج پلٹا کے سجدے میں سر رکھ دے تو سمجھ جاؤ اللہ کو پہچان کروا رہا ہے. اگر وہ انگلی کے اشارے سے دلہن کو زندہ کرے تو سمجھ جاؤ اپنی پہچان کروا رہی ہے. اگر وہ دلہن کو مصلی بچھا کے زندہ کرے تو سمجھ جاؤ اللہ کو پہچانوا رہی ہے. سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ کو پہچانوا رہی ہے. چاہتی تو انگلی کے اشارے سے دلہن کو زندہ کر سکتی تھی, لیکن وہ اپنی پہچان نہیں کروا رہی ہیں بلکہ اللہ کو پہچانوا رہی ہیں کہ اللہ کسے کہتے ہیں, اللہ کیا ہے. دونوں کے نیزہ پہ سر آیا اور آنے کے بعد قرآن کی تلاوت ہوئی, اور قرآن کی تلاوت ہوئی. صرف نیزے پہ حسین کا سر نہیں ہے بلکہ عباس کا بھی سر ہے. جہاں تک کی تاریخ میں لکھا نیزے پہ عباس کا سر رکتا نہیں تھا بلکہ بار بار نیزے سے زمین پہ آ جاتا تھا. تو مولا عباس کا سر گھوڑے کی پیٹھ سے باندھ دیا گیا. اللہ اکبر. سید سجاد نے کہ جملہ نہیں کہا ہوگا, اے عباس آپ سے دیکھا نہ گیا کہ زینب کے سر پر ادا نہیں ہے. ہائے یہ سید سجاد کربلا سے لے کے کوفہ, کوفے سے لے کے شام, کیسے کیسے مظالم ڈھاتا رہا. ارے سر پر ادا نہیں ہے لیکن سجاد ساتھ ساتھ چل رہا ہے. سجاد نے کس طرح صبر کیا ہوگا. اللہ اکبر. مصائب کا وہ جملہ سنو جب آقا حسین جانتے, جب جناب مختار نے سوال کیا تھا کہ یہ بتا تو اے ظالم, یہ بتا تو نے کربلا میں کون سے ظلم ایسے کیے جو میں برداشت کر نہیں سکتا.
ایک ظالم کہتا ہے مختار میں نے جو ظلم کیا ہے وہ آپ برداشت نہیں کر سکتے. کہا کون سا ظلم کیا ہے؟ کہا جب آقا حسین زمین کربلا پہ تھے, تیروں کے درمیان تھے, تو جانتے میں نے کیا کیا؟ کہا کیا کیا؟ کہا سب کوئی خیمہ لوٹ رہا تھا, کوئی کچھ لوٹ رہا تھا, میں نے دیکھا حسین کی انگلیوں میں عقیق کی انگوٹھی تھی, میں نے وہ لوٹنا چاہی, حسین کے قریب پہنچا, پہنچنے کے بعد حسین کی انگوٹھی اتار رہا تھا, لیکن حسین کی انگوٹھی نہیں اتر رہی تھی. کہا کیوں اتر نہیں رہی تھی؟ کہا حسین کے ہاتھوں میں, حسین کی انگلیوں میں ورم آ گئے تھے, کیونکہ صبح سے لے کے شام تک حسین 71 لاشیں اٹھا چکے تھے, ہاتھوں میں ورم آ چکے تھے, اس وجہ سے وہ انگوٹھی نہیں نکل رہی تھی. مختار نے کہا پھر تم نے وہ انگوٹھی چھوڑ دینا, انگوٹھی تو نہیں لوٹی نا؟ کہا نہیں ہم نے وہ انگوٹھی لوٹی. کہا کیسے انگوٹھی کیوں لوٹی؟ کہا سنو ہم نے انگوٹھی اس طرح لوٹی, میں دور گیا, دور جانے کے بعد دو نوکیلے پتھر لیا, لینے کے بعد حسین کے قریب آیا, آنے کے بعد ایک پتھر زمین پر رکھا, اس کے اوپر حسین کا وہ ہاتھ رکھا, رکھنے کے بعد اس کے اوپر چاقو رکھا, رکھنے کے بعد دوسرے پتھر سے اس خنجر پہ مارا, خنجر پہ مارنا تھا, حسین کی انگلیاں شہید ہو گئی اور میں انگوٹھی لوٹ لے گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. خدا آپ کو کوئی بندہ سوائے مضمون کربلا کے بہت طویل مسائل نہیں پڑھ رہے ہیں, بس ایک جملہ مسائل کا اور پڑھ لینا ہے کہ سنو مسائل کا جملہ سب نے لکھا. ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب جناب مختار نے دوسرے سے پوچھا کہ تم نے کیا ظلم کیا حسین کے ساتھ, کہا میں نے وہ ظلم کیا, ارے اس کے پاس جو تھا وہ لوٹ رہا تھا, میں نے دیکھا ایک شخص انگوٹھی لوٹ کے جا رہا تھا, میں قریب پہنچا, میں نے دیکھا حسین کے جسم پر لباس ہے, میں نے سوچا حسین کا لباس لوٹ لے, ارے حسین کے قریب پہنچا, جیسے ہی لباس لوٹنا ہوا لاش آواز آنے لگی, اے مدد کیا کر رہا ہے, ادھر سے میری بہن گزاری جائے گی. ارے اللہ اکبر, اللہ اکبر. خدا کو قرب میں سرائے رسول کربلا کے وہ دن آیا کہ جب زینب اس راستے سے گزاری جانے لگی, زینب نے آواز دی, این لباسک یا اخی, اے میرے بھائی تمہارا لباس کہاں ہے؟ لاش سے آواز آئی, این حجابک یا اختی, اے بہن تمہاری چادر. زینب نے آواز دی, بھیا معاف کرنا, سر پہ چادر نہیں ہے, ورنہ لاش پہ چادر ڈال دیتی. شمر نے چادر اوٹ لی. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِلَىٰ بِيْتِ الزَّهْرَاءِ وَأَبِيهَا وَبَالِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرُّ مُسْتَوْدَعٌ فِيهَا. محمد والے محمد کا واسطہ ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو بارلات یہ محمد والے محمد کا واسطہ ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. بارلات یہ محمد والے محمد کا واسطہ شیعہ حضرت راجم کے ان کی جان مالی صدا برود کی حفاظت فرما. بارلات یہ محمد والے محمد کا واسطہ ہم سب کے علم میں اضافہ فرما. بارلات یہ محمد والے محمد کا واسطہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. بارلات یہ محمد والے محمد کا واسطہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. بارلات یہ محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے بار امام کے ظہور میں تشریف فرما, ہمیں ان کے اثار و امثال میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ حق, ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر شہید النساء مرحومہ بنت چلو مرحوم, عباس حسین مرحوم, ابن محمد مرحوم کے ان کو اثار کر